بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین و دنیا میں پیش آنے والے ہر امر کو کرنے کا طریقہ ہمیں اسلام نے بتا رکھا ہے۔ ان میں ایک پہلو قضائے حاجت کے آداب کی تعلیم کا بھی ہے۔ دین اسلام نے یہ آداب بھی سکھلائے ہیں تاکہ انسان اپنی امتیازی خصوصیات کی وجہ سے حیوانات سے ممتاز رہے۔ محترم ناظرین، ہماری شریعت کتنی مکمل اور جامع ہے کہ اس میں استنجا جیسی معمولی چیز کے لیے بھی تفصیل سے آداب ہیں، اور اسی لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض مشرکین کی جانب سے استہزاء اور طنز کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تم لوگوں کو ساری باتیں سکھلائی ہیں، یہاں تک کہ پخانہ کرنے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ہاں، بے شک انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ پخانہ و پیشاب کے وقت ہم قبلہ کی طرف رخ کریں، یا کہ ہم اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجا میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم کسی چوپائے کے گوبر، لید یا ہڈی سے استنجا کریں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی قابل استہزاء بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس مذہب کی جامعیت کی دلیل ہے، اور بلا شبہ وہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کا نام لینا اور اس سے دعا کرنا بے ادبی کی بات ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بندہ قضائے حاجت کو جائے تو مشغول ہونے سے پہلے مذکورہ دعا پڑھے۔ بیت الخلاء جانے کے چند ضروری آداب اور مسنون اعمال ہیں۔ نمبر 1، بیت الخلاء جاتے وقت اور نکلتے وقت حدیثوں میں جو دعائیں آئی ہیں وہ باہر پڑھ کر بیت الخلاء میں جانا چاہیے، اور بعد کی دعا باہر نکل کر پڑھنی چاہیے، اور کھلی جگہ مثلا جنگل وغیرہ میں قضائے حاجت کو جائیں تو ستر کھولنے سے پہلے اور ستر ڈھانپنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قضائے حاجت کی جگہ شیطان اور جنوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جن مردوں سے اور ناپاک جن عورتوں سے۔ جس طرح مکھیاں اور دوسرے غلاظت پسند کیڑے مکوڑے غلاظت پر گرتے ہیں، اسی طرح سے خبیث جنات، شیاطین اور بعض موذی مخلوقات غلاظت کے مقامات سے خاص دلچسپی اور مناسبت رکھتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقامات پر جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھتے۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت سر ڈھانپ لیا کرو۔ حضرت حبیب بن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اپنا جوتا پہنتے اور اپنے سر کو ڈھانپ لیتے۔ نمبر 3، ازار اور لنگی وغیرہ کھڑے ہو کر نہ اتارنا، بلکہ زمین کے قریب ہو کر اتارنا، یعنی جب بیٹھنے لگے تب کھولنا تاکہ کم سے کم سطر ظاہر ہو۔ نمبر 4، قضائے حاجت کے دوران چہرہ یا پشت قبلہ کی طرف نہ ہونا۔ نمبر 5، قضائے حاجت کے دوران شرمگاہ یا پیشاب کی طرف نہ دیکھا جائے۔ نمبر 6، اگر بیت الخلاء موجود نہ ہو تو قضائے حاجت ایسی جگہ کرنا جہاں لوگوں کی نگاہیں پڑنے کا خدشہ نہ ہو۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ رستے ہی میں بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور آس پاس سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر رفع حاجت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر گزرگاہوں یا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب رفع حاجت کریں گے تو اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
دو لعنت کا باعث کاموں سے احتراز کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، دو لعنت کے مستحق کام کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سایہ دار جگہوں یا راستہ میں قضائے حاجت کرنا۔ نمبر 7، پیشاب یا پخانہ کے دوران بات چیت نہ کرنا الا یہ کہ شدید ضرورت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمی قضائے حاجت کے لیے کسی ایسی جگہ نہ جائیں کہ دونوں قضائے حاجت کے دوران ستر کھولے ہوئے آپس میں بات چیت کریں، بے شک اللہ کے نزدیک یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ اس چیز کا خدشہ ہے کہ بات چیت کے دوران ایک دوسرے کے ستر پر نظر پڑ جائے، جو کہ سراسر بے حیائی ہے۔ نمبر 8، اس بات کا خوب دھیان رکھنا کہ پیشاب کی چھینٹیں بدن کے کسی حصہ پر نہ پڑیں۔ اس سلسلہ میں غفلت سخت عذاب قبر کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں عام طور پر عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ استنجا کے لیے مٹی کے ڈھیلے یا ٹوائلٹ پیپر کے استعمال کے بعد پانی کا استعمال کرنا مستحب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کا پاخانہ خشک اور سخت ہوتا تھا مینگنی کی طرح، اور تم لوگوں کا پاخانہ پتلا ہوتا ہے خوراک کی وجہ سے، لہذا استنجے میں ڈھیلے کے بعد پانی استعمال کرو تاکہ اچھی طرح پاکی اور صفائی حاصل ہو جائے۔ نمبر 9، استنجا کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کرے تو وہ اپنا ذکر اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ نمبر 10، پیشاب کے بعد اتنی دیر انتظار کرنا کہ پیشاب کے قطرے نکلنا بند ہو جائیں۔ نمبر 11، بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کے جسم سے بیکار چیزیں نکال دیں اور آپ کو صحت و تندرستی عطا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ ترجمہ، اے اللہ میری مغفرت فرما، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا درست نہیں، لیکن واضح رہے کہ دوران اذان بیت الخلاء استعمال کرنے کی شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے جب اذان ہو رہی ہو تو طہارت یا قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ اگر قضائے حاجت شدید نہیں ہے تو اذان کے وقت بیت الخلاء میں نہ جایا جائے اور خاموشی سے اذان سن کر اس کا جواب دیا جائے۔ اس طرح سے سنت نبی پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام القہار ضرور ٹائپ کریں، اس کا مطلب ہے غالب رہنے والا۔